اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ بندہ احقر کو محفوظ فرمائے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، تقریر بلا تمہید، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ توبہ کی آیہ نمبر 111 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ سو ایمان والو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، فضائل اہل بیت کے بعد آج واقعہ کربلا کچھ ائمہ کرام احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے، ہم ان سے آج اکتساب فیض کریں گے۔ میرے سونے نبی کے فرمان سے سچی بات کسی کی نہیں۔ تو جب ہمارے پاس ایک مضبوط دلیل ہو، ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہو جس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، تو ہمیں پھر کہانیوں، قصوں اور تخیلات، تصورات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے سب پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ یہ روایت آپ کو سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب المناقب کے اندر ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی اپنے حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ میدان کربلا کے اندر چند ایسی چیزیں تھیں جن کو تاریخ نے پہلے ہی رقم کر دیا تھا۔ یہ وہ واحد شہید ہے جس کی شہادت کی خبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی دے دی تھی، اور یہ کہا جائے کہ حضور وہاں پہ جلوہ گر نہیں تھے، یہ بات غلط ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی کے چاہنے والا تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور سونے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہوں اور نواسہ تکلیف میں ہو، حضور وہاں پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور وہاں پر موجود تھے۔ سامعین ذوال احترام، حضرت ام سلمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتل حسین علی رأس 60 من مہاجری، حسین کو میری ہجرت کے 60 سال بعد شہید کیا جائے گا۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر 14ویں جلد میں 198 نمبر صفحے پر بات موجود ہے۔ تیرے میرے سونے جناب غیب دان نبی، غیب کی خبر رکھنے والے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ خود نے یہ خبریں ہمیں ارشاد فرمائیں کہ 60 ہجری کے بعد میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ 61 ہجری میں آپ کا شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ کربلا سن 61 ہجری کے اندر ہوا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخبرنی جبریل ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجاءنی بهذا تربۃ واخبرنی ان فیها مضجعہ، مجھے حضرت جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرے فرزند حسین کو طف نہر فرات کے کنارے پر کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس یہ مٹی لائے اور بتایا کہ یہ حسین کی خوابگاہ مقتل کی خاک ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جبریل امین نے آقا جی کو لا کے دے دی جہاں پر آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اہل سنت کے اوپر یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے نبی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل ہم سمجھتے ہیں۔ اب شیر خدا کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم بالکل سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، آپ کے نبی مشکل کشا ہیں، تو میدان کربلا میں انہوں نے پیارے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ بڑا ایک سادہ سا جو ہے وہ سوال، کتنا معصومانہ سا سوال ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، اچھے پڑھے لکھے ماں باپ کی اولاد کمرہ امتحان سے بھاگ جاتی ہے یا کامیابی کے ساتھ اچھے نمبروں سے وہ امتحان پاس کرتی ہے؟ ماں باپ ہوں پڑھے لکھے، ماں باپ ہوں شجاع، ماں باپ ہوں بہادر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کوئی طاقتور نہیں تھا۔ میدان جنگ میں آقا جی نے نا جی ایک کافر کو میں ہلکی سی تلوار لگائی تے مارے چیکاں، جب دوسرے لوگ جو تھے نا جی کافر، وہ کہنے لگے تیرا کھانا خراب ہو، ہلکی سی تلوار لگی ہے تو چیخے مارنے لگ گیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا یہ تلوار عام بندے کی نہیں، یہ محمد عربی کی تلوار ہے، یہ محمد عربی کی تلوار ہے۔ اس تلوار کی چوٹ جو مجھے لگی ہے اور اس سے جو میں درد محسوس کر رہا ہوں، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس درد کا اندازہ صرف مجھے ہے جس کو یہ تلوار لگی ہے۔ کائنات میں تلوار میرے سونے نبی جیسی کسی اور کی تلوار نہیں تھی۔ اس کائنات کے سب سے بہادر شخص نے تلوار بازی سکھائی جناب شیر خدا کو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار کو ذوالفقار کہا جاتا۔ اس کا کمال یہ تھا جب کافر کے اوپر چلتی تھی دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتی تھی۔ نانا جی کی تلوار بے مثال، ابا جی کی تلوار بے مثال، فاتح خیبر، مشکل کشا، مرتضیٰ، حاجت روا۔ اب ایمان سے بتائیں، ان کا نواسہ ہو، ان کا بیٹا ہو، اس گھر کی شان ہو، اور وہ بزدلوں کی طرح بھاگ جائے؟ حضور یہ ہماری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی، یہ تاریخ بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس میدان میں اللہ کے حبیب جناب ام سلمہ کی روایت کے مطابق موجود تھے، اور وہاں پر میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے وہاں شیر خدا پہ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے بیٹا آج لاج رکھنا، تیرے باپ کی جو ہے وہ جرت اور شجاعت ساری دنیا مانتی ہے، تیرے نانا کی جرت اور شجاعت ساری دنیا مانتی ہے، بیٹا آج اس طرح امتحان پاس کرنا ہے کہ آنے والی صدیوں میں پوری دنیا اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی ہی یہ شیر خدا کا بیٹا تھا، واقعی ہی یہ نواسہ رسول تھا جس نے میدان میں آ کر امتحان ایسی شان سے پاس کیا ہے کہ کوئی دوسرا دوبارہ نہیں کر سکا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني ان الحسين يقتل بشط الفرات فقال هل لك الى ان اشمك من تربته قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا۔ بات یہ ہے کہ ابھی جبریل امین نے بتایا کہ حسین کو نہر فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی مٹی کی خوشبو سونگھا سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک بڑھا کر ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔
بس اس وقت سے مجھے اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رہا. اپنا کوئی نقصان ہو یا ایسی کوئی تکلیف آئے تو جناب آنسو بہانا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے کی شہادت پر، اپنے کے وصال پر رونا یہ حضور کا طریقہ ہے. حضور نے جزا و فضا سے منع کیا ہے. حضور نے ماتم کرنے سے، پیٹنے سے، وین کرنے سے، ان چیزوں سے منع کیا ہے. رونا تو رحمت ہے میرے بھائی، وہ آنسو تو بہتے ہیں، اور وہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہے. حضور ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، نواسہ رسول ہو. اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد تو عطا فرمائی، لیکن آپ کے سب زادوں کو زندہ نہیں رکھا. اگر وہ زندہ رہتے اور وہ جناب منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے، کیونکہ میرے سنے تو آخری نبی ہیں، تو ساری دنیا نے کہنا تھا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، دیکھو جی ہمارے تو نبیوں کی اولادیں بھی نبی ہوئی ہیں. اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے بھی نبی، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے بھی نبی، یوسف علیہ السلام. آگے ہماری نسلوں میں تو کئی نبیوں کے بیٹے، نبیوں کے بیٹے نبی. آپ اپنے نبی کو سب سے افضل کہتے ہیں تو اس کا بیٹا تو نبی نہیں ہوا. تو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنا نہ دے، بیٹا نہیں ہوا. اللہ نے اولاد عطا فرمائی. قاسم بھی عطا فرمایا، عبداللہ بھی عطا فرمایا، ابراہیم بھی عطا فرمایا، طیب بھی عطا فرمایا، مطیب بھی عطا فرمایا. اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے دیے، لیکن بلوغت سے پہلے اللہ نے واپس بھی لے لیے. کوئی بے اولادی کا تانا بھی نہ مارے. آج کل وہ ہے نا جی، جس کا بیٹا نہ ہو تو نہیں اندر طاقت ہی نہیں ہے جی، یہ مرد ہی نہیں ہے. اللہ نے اس تانے سے بھی بچایا اپنے حبیب کو، اور وہ مقام، وہ عزتیں جو محبوب کو عطا فرمائی گئی، کل قیامت والے دن اس کا کوئی دوسرا ثانی بھی کوئی نہیں. تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک جو چلی، وہ خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ان صاحبزادوں کے ذریعے، حسن و حسین کے ذریعے چلی ہیں. آج روئے زمین پر جتنے بھی سید ہیں وہ ان دونوں کے صاحبزادے، یا حسن پاک سے جا کے ان کا شجرہ ملے گا، یا امام عالی مقام سے جا کے ان کا شجرہ ملے. جو نسلی سید تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. بعض ایسے بھی سید ہیں جن کا شجرہ نسب دونوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. اماں جی کا امام عالی مقام کے ساتھ، اور ابا جی کا حضرت حسن پاک کے ساتھ. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ وہ سید ہیں جو دونوں طرف سے سید ہیں. اماں جی کا شجرہ یا امام حسن سے مل رہا ہے یا امام حسین سے مل رہا ہے، اور ابا جی کا شجرہ یا ان چھوٹے شہزادے سے مل رہا ہے یا پھر بڑے شہزادے سے مل رہا ہے، دونوں سے جا کے مل رہا ہے. تو یہ آج روئے زمین پر جتنے بھی سید ہیں وہ ان دونوں کی اولاد پاک ہیں، اور قیامت تک یہ نسل میرے سونے نبی کی ان کے ذریعے ہی چلتی رہے گی. تو ان کی تکلیف حضور کو سب سے زیادہ محسوس ہوئی. حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا، اپنا شہزادہ کہا. حضرت جی کیا خوبصورت، کیا محبتیں تھیں. آقا جی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسنین کریمین آئے، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھا لی. حضور میں کمال جاؤں، یہ میرا خطبہ نہیں ہے جو رک نہیں سکتا، یہ امام الانبیاء کا خطبہ ہے. ان کی ہر ادائی تبلیغ ہے، ان کی ہر ادا سبحان اللہ، ان کی ہر عمل ماشاءاللہ. میرے سونے نبی کا ہر عمل کیا کہہ رہے ہیں. حسنین کریمین آئے، حضور نے اٹھا لیا اور بوسہ دیا. بوسہ دے کے فرمایا، اور تمہیں پتہ ہے نا اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے، اولاد کی محبت کیسی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے اولاد کی محبت. حضرت جی میں کہتا ہوں سبحان اللہ، حسنین کریمین کو کشتی سکھانے والے حسنین میرے آقا جی بھی تشریف فرمائیں، اور یہ دونوں شہزادے بھی تشریف فرمائیں. اما خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی جلوہ گر ہیں. حضور نے فرمایا چلو بھائی کشتی کرو. حضرت امام حسن بڑے تھے، ہاں جی، حضرت امام حسن بڑے، امام حسین چھوٹے. اب کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے، حسن یہاں سے پکڑو، ٹانگ پکڑو، حسن بازو پکڑو، گردن سے پکڑو، ایسا پکڑو. حضور داؤ سکھا، ماں تو ماں ہوتی ہے. عرض کرنے لگی ابا جی آپ حسن کو بتائی جا رہے ہیں، حسین کو بتا نہیں رہے. تو میرے نبی مسکرائے، فرمایا پریشان ہوتی ہو، اور میں حسن کو بتا رہا ہوں تو جبریل حسین کو بتا رہے ہیں. جبریل حسین، حضور کشتی کرنا سکھائیں، یا امام الانبیاء، وہ ختم الرسل، وہ نبیوں کا نبی، وہ نبیوں کا امام، یا پھر جبریل علیہ السلام، ہاں جی، یا جبریل کشتی سکھائے یا امام الانبیاء کشتی سکھائے. کائنات میں کون سا میدان ہے جو ان کے سکھائے ہوئے کو گرا دے؟ کائنات میں کوئی دوسرا ایسا مقام نہیں. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ہمارے حضرات علماء کرام نے یہ بالکل دو ٹوک واضح طور پر بیان کر دیا.
امام علی مقام بالکل حق پر تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر عام کسی فرد کا شخص ہوتا، بیٹا ہوتا، وہ میدان میں آتا، کسی صحابی کا بھی بیٹا ہو جاتا، تو ہم اتنے شد و مد کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ بالکل حق پر تھا۔ حضرت امام علی مقام کے حق پر ہونے کی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل میرے سونے نبی کے اپنے فرامین ہیں۔ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ آفاقی الفاظ نکلے، آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ یہ مظلومیت کی حالت میں ظالم اس کو شہید کریں گے۔ ایمان سے بتائیں، میں اس دور کے وہ جو 18,000 مولوی تھا جو پیسے پہ بک گیا، 18,000 مولوی جو پیسے پہ بک گیا، حضرت جی میں اس کے فتوے پر یقین کروں یا 18,000 کو جس کے صدقے دین ملا، امام الانبیاء کے فتوے پر یقین کروں؟ آج میرے بابو پیسہ 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 وہ چیز ہے کہ دنیا کی ہر شے اس سے خریدی جا سکتی۔ جتنے بھی لوگوں نے، یہ مولویوں نے جو فتویٰ دیا غازی صاحب کے خلاف، مجھے صرف اتنا بتائیں، اس بندے نے یہ جو اقدام اٹھایا تھا شریعت کی روشنی میں اٹھایا تھا، علماء سے سن کے اٹھایا تھا، اس کا یہ انتہائی قدم کب اٹھایا گیا، کیسے اٹھایا گیا؟ پھر شریعت کے اندر اس کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ اگر ملتی ہیں، اگر حضور کے واضح فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر میرے بابو ان کے خلاف فتویٰ کس نے جاری کیا؟ وہ بھی تو کلمہ گوئی کہلا رہا تھا نا، وہ بھی تو وہی تھے نا جی جو قرآن پڑھنے کے دعوے دار تھے، جو حدیث پڑھنے کے دعوے دار تھے۔ آج نا جی وہ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، پاکستان کا ایک نواب ہے، وہ انگریز کے ساتھ اس کی یاری ہو گئی۔ وہ یاری ایسی ہوئی کہ اس نے اس کو لندن میں بلایا، میں تجھے بلاتا ہوں۔ لندن گیا جی، لندن لے جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں، دکھاتا ہوں جو تو کیا کسی بھی بندے نے آج تک مسلمان نے نہیں دیکھی، تو واحد مسلمان ہے جس کو میں دکھا رہا ہوں، وہ بھی ہماری تیری یاری ہے اس وجہ سے۔ وہ اس کو لے کے گیا جناب، اس نے کہا ایک بات یاد رکھنا، بولنا نہیں، سوال نہیں ہے، بس تو نے دیکھنا ہے۔ وہ اس کو لے کے گیا جناب، ایک جنگل کے اندر وہ گاڑی لے کے گیا۔ کافی آگے جانے کے بعد جہاں پر گاڑی کا راستہ ختم ہو گیا، اور ختم ہونے کے بعد پھر وہ پیدل چلے، جھاڑیاں، کانٹے، بڑا مشکل ترین راستہ، یہاں پر عام بندے کی رسائی نہیں۔ اس کو لے کے گیا، وہ چل چل کے تھک گیا۔ اس نے کہا یار کتنی دیر؟ اس نے کہا بات ٹھیک ہے، پہنچ ہی گئے۔ جیسے ہی وہ پہنچے آگے، تو آگے ایک بہت بڑا اس کو دروازہ نظر آیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، بڑی پرشک و عمارت، بہت بڑی عمارت۔ انگریز نے جو بھی عمارت بنائی ہے جناب، وہ آج تک جو قائم ہے، آپ دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ انگریز نے جتنی بھی عمارتیں بنائی ہیں، بڑی مضبوط عمارتیں، 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک وہ ہلی نہیں، ان کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ وہ کہتے دیکھتے ہیں جی کیا زبردست قسم کی عمارتیں جی، اس کے اندر کمرے ہی کمرے۔ اندر داخل ہوا، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ سب سے پہلے سیکشن کے اندر بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایسا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے جی، حافظ قرآن ہیں، بڑے کمال کی۔ اگلے سیکشن میں گیا تو قرات سیکھ رہے ہیں، بڑی کمال کی قرات، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایسی قرات کہ روح کے اندر اترتی چلی جائے۔ اگلے سیکشن میں گیا تو آگے دین کو سمجھ رہے ہیں، احادیث پڑھائی جا رہی ہیں، بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ میرے پاس ڈاکومنٹری پوری پڑی ہوئی ہے، جو چاہے گا میں اس کو پیش بھی کر دوں گا، ورنہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر عام پڑی ہوئی ہے۔ بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے۔ اگلے سیکشن میں گیا تو وہاں پر 3 زبانوں میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے، انگلش میں، عربی میں، اردو میں۔ بھائی یہ سوال ایسے ہی ہے، یس، نعم، ہاں، ایسا ہی ہے۔ تینوں زبانوں کے اندر ان کو مہارت۔ وہ کہتے جی جب ہم داخل ہوئے تو 2 عربی لباس پہنے ہوئے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، عربی لہجے میں ہمیں سلام کیا۔
اب یہ وہ سارے دونوں شخص ہمیں دکھا رہے ہیں. اگلے سیکشن میں گئے مسائل پر بڑی زبردست قسم کی بحث ہو رہی، یہاں تک کہ قربانی کو وہ جانور ذبح کرنے والے جانور کی جو چھری وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی دھار کیسی ہونی چاہیے، حج کے مسائل کیا ہونے چاہیے، چھوٹے 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 باریک سے باریک ترین مسائل کا آپس میں ان کا تکرار کروایا جا رہا ہے. وہ نواب کہتا ہے کہ میں بڑا متاثر ہوا، میں بڑا حیران ہو گیا. اللہ اکبر، یار تم اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہو، حافظ بنا رہے ہو، قاری بنا رہے ہو، عالم بنا رہے ہو، مسائل پر مباحثہ کروا رہے ہو، مناظر، پھر اس کے بعد مسلکی اعتبار سے اس کا جو ہے وہ مسلک ٹھیک نہیں ہے، اس کا موقف ٹھیک نہیں ہے، یہ جناب غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ موقف غلط، مناظر کہہ لیں، مناظر تیار کر رہے ہیں. تو کہتا ہے یار اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہو، تم دنیا کو بتاتے کیوں نہیں تم نے اتنا شاندار کام کر دیا؟ میں نے کہا جناب بات یہ ہے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی سیکشن آپ نے دیکھے ہیں، جتنا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی مسلمان نہیں ہے. یہ وہ تاریخ کی حقیقت ہے جسے ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جہاں سے ہمارا کھانا خراب ہونا شروع ہوا ہے. یہ وہ محنت ہے جو 70 سالوں کی دہائی پر نہیں بلکہ 170 سال کی دہائی پر، یہ 170 سال کے عرصے پر یہ محیط ہے. وہ کہتا ہے یہ ہم بھیجیں گے اور یہ یورپی عربی اپنے آپ کو کہلا کر مساجد میں مدارس میں رہیں گے، ان کو تنخواہ کی ہم فکر نہیں ہونے دیں گے، ان کے اکاؤنٹوں میں ہم ان کے گھر والوں کو ہم مکمل سپورٹ کرتے رہیں گے، ان میں سے کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرے گا، کوئی مراعات کا مطالبہ نہیں کرے گا. یہ فی سبیل اللہ تعلیمیں بھی سکھائیں گے، یہ مسائل پر ابحاث بھی کریں گے، یہ آپ سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن دین وہ سکھائیں گے جو ہماری مرضی کا ہوگا. جو یہاں پر 50 سال سے زیادہ عمر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر یہ جھگڑا، یہ لڑائی، یہ فتنہ، یہ جنگ اتنی عروج پر تھی، ہر ایک اپنے دو ہی نام سامنے آتے تھے، اہل سنت اور شیعہ، بس اس کے علاوہ کوئی نام نظر نہیں آتا تھا. آج میرے بابو سوشل میڈیا کے جنگ نے، یہ آپ کے ڈیفنس کے اندر آپ کے انٹیلیجنس نے، اس کو بھی آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا آپ کو یہ چیز بھی ملے گی. 25 سال امامت کرنے والا امام پکڑا گیا، جب پکڑا گیا تو پتہ چلا یہ عیسائی تھا جو 25 سال تک ہمیں امامت کرواتا رہا ہے. اس کو پکڑنے کے بعد ہماری خفیہ ایجنسی نے کہا کہ ہم نے تمہارا پردہ فاش کر دیا اور تمہارا جو ہے نا جب بھانڈا پھوڑ دیا، اب جو تم یہاں پر گندگی پھیلا رہے تھے ہم اس کو اب اور زیادہ مزید نہیں پھیلنے دیں گے. اس نے کہا ہنس کے کہنے لگا بڑی تعجب کی بات ہے، 25 سال جو میں نے محنت کی ہے نا، اگلے 50 سال بھی تم زور لگا لو جناب، اس گندگی کو صاف نہیں کر سکتے. یہ ایک بندے کی محنت ہے اور جو پورے معاشرے کی محنت ہے، پورے مذہب کی محنت ہے اسلام کو برباد کرنے کے لیے. آج میرے بابو ہم پاگل ہیں یار. 8 سال تک ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، ہمیں جاتے ساتھ ہی قرآن نہیں کھول کے دے دیا گیا، ہمیں جاتے ساتھ ہی حدیث کھول کے نہیں دے دی گئی، لا بھائی آپ پڑھ بخاری شریف ہے تو چل پڑھ ختم. ہمیں پہلے علوم سکھائے گئے، ہمیں منطق سکھائی گئی، ہمیں فلسفہ سکھایا گیا، ہمیں صرف سکھائے گئے، ہمیں نام سکھایا گیا، یہاں پر زبر آئے گا، یہاں پر زیر آئے گا، یہاں پر پیش آئے گا، یہ لفظ کیسے ہوگا، اس کی یہ عبارت کیسے بنے گی. تمام تر بنیاد سکھانے کے بعد سب سے آخری سال میں ہمیں حدیث پڑھائی جاتی ہے. ہاں بھائی ہوں تو اس قابل ہو گئے حدیث پڑھ لے. آج تو بھائی ہر ایک بندے نے اردو ایپ کھولی تو چلو جی وہ سارے تو بڑا امام ہو گیا. آج جتنا ہمارا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ ہو رہا ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جناب دین کا مبلغ بن کے بیٹھا ہے. ڈاکٹری کیوں نہیں سکھا رہے؟ پورے پاکستان میں ڈاکٹر مر گئے، سرجن مر گئے، انستھیزیا والے مر گئے، وہ کیوں نہیں سکھا رہے؟ وہ سکھاؤ نا، انجینئرنگ سکھاؤ نا، وکالت سکھاؤ نا، ججی سکھاؤ نا، یہ سکھائے نا. نا 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 نا، یہاں پر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس معاملے میں کوئی نہیں بولے گا. نہیں چلیں آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ کالج میں جائیں، خبر کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں جج صاحب میں نے یوٹیوب سے وکالت سیکھی ہے لہٰذا مجھے یہاں پر کیس لڑنے کی اجازت دی جائے. جج بھی کہے گا چلے چل باہر جا، چل پر ہم نکل. آپ کسی ہسپتال میں جا کے کہہ سکتے ہیں میں نے جناب یوٹیوب سے سرجری کرنا سیکھی ہے لہٰذا مجھے یہاں پہ سرجن کی جو ہے نا جی وہ نوکری دی جائے. وہاں پہ تو کوئی نہیں بولتا جناب.
کیا یہ معمولی معاملات ہیں؟ ڈاکٹر ایم اے بن جاتا ہے، یہ شعبہ اتنا ہلکا شعبہ ہے، وکالت کا، انجینئرنگ کا، یہ تمام شعبے جب ان کی اہمیت برقرار ہے، مجھے یہ بتاؤ پھر اسلام اتنا مظلوم کیوں ہو گیا؟ جندہ منہ آندہ جندہ دل کرتا ہے منہ چک کے اتنے مبلغ بن کے بیٹھ گئے، اور ہماری سادہ عوام، حضور میں کسی مسئلے کی جنگ کو نہیں چھیڑتا، نہ مجھے ضرورت ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس مکتبہ فکر کے ساتھ اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، اس مکتبہ فکر کے نوجوان کیوں نہیں گمراہ ہوتے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس مکتبہ فکر کا نوجوان ایتھیسٹ ہو گیا ہوگا، رفع یدین شروع کر دیا ہو، یا کوئی اور انہیں کھڑبازیاں کھانے لگ گیا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے جب بھی سوال کرنا ہے اپنے دین کے عالم سے کرنا ہے، میں نے جب بھی سوال کرنا ہے اپنے مذہب کے ذمہ دار سے کرنا ہے۔ ان لوگوں کی آج مضبوطی، دنیا جو مرضی ان کو کہتی رہے، نیٹ پہ جو مرضی موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے خلاف کوئی مواد نہیں؟ ان کے خلاف بک کرنے والا کوئی نہیں؟ ان کو تحس دلوانے والا کوئی نہیں؟ انہوں نے ایک ہی بات کو مضبوط رکھا ہوا ہے، جناب ہم نے جب بھی پوچھنا ہے اپنے ذمہ دار سے پوچھنا ہے، ختم۔ آپ کو ان کا کوئی بھی نوجوان کربازیاں مارتا ہوا نظر نہیں آئے گا، خود مناظر بنتا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے نہیں جناب ہمارا مجتہد، ہمارا امام، ہمارا بڑا، بس ختم، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ سامعین ذوی احترام، مجھے یہ بتائیں اہل سنت کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ آپ کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب کو استاد بنا لیا ہے، آپ نے وہاں پر بیٹھے ہوئے غیر مستند شخص کو آپ نے اپنا استاد بنا لیا، جن نے جو کیا ہو، جو جتنا مکان آدمی، جو جتنا تیز زبان کا آدمی، اس بندے نے اتنا ہی جناب آپ کے اوپر اثر چھوڑ دیا، اور ہمارے 1 منٹ سے پہلے نوجوان گمراہ ہو جائے۔ اب کیا ہوتا ہے جناب، ساری زندگی ماں باپ اہل سنت رہے، یوٹیوب سن کے جناب ہوں نہ سنی رہا تے نہ فلانا رہا، اب ہو گیا گلابی سنی۔ اب کیا ہوتا ہے جی، آگے مزید جب سنتا ہے، یہ مکاروں کو سننے کے بعد معترضین کو سنتا ہے، جو اعتراض کرنے والے اسلام کے اوپر ہیں، پھر اس کا دماغ اتنا منتشر ہو جاتا ہے کہ وہ اب کہتا ہے جی میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ دین سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے، سب سے زیادہ ہمارے یہ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، کبھی ہم سنتے تھے جمعیت طلباء اسلام ہے، ہاں جی یہ فلانا ہے، وہاں پر باقاعدہ مسلمان بچوں کی جماعتیں ہوا کرتی تھی جو نماز کے لیے جھگڑتے تھے، چلو نمازیں پڑھو، چلو ایسا کرو۔ اب ہم ادھر منہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی شاید نظر ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں چھٹو جی چھٹو، یہ دین تو جڑا نا جی بیکاراں دا کام ہے، یہ دین ہے جڑا نا جی مولیاں نے ساری گند مچایا ہے سارا، کوئی شاید نہیں، کوئی شاید، اور رب تو ہی آبادار ہو گئے۔ کیوں ہوا؟ غیر مستند بندے کے پاس جا کر اپنے علم سیکھو۔ او بھائی میری بات سنو، انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ استعمال کریں، انجوائے کرنا کرو، جو کچھ آپ نے تفریحات دیکھنی وہ دیکھو، لیکن دین اس سے سیکھو۔ یار میں نے 26 سال پڑھا ہے، 26 ایئرز میری زندگی کے صرف دین پڑھنے میں لگ گئے۔ ہمارا دماغ خراب تھا، ہم نے 26 سال اتنی محنت کی ہے، ہم نے دین کو سیکھا، ہم نے مسائل کو سیکھا، ہم نے منطق سیکھی، فلسفے سیکھے، ہم نے یہ تمام چیزیں، ہمارا دماغ تھا 26 سال ہم ادھر غرق کر دیں۔ بابا میری بات سنو، میرے پہ دل کرتا ہے ٹھیک ہے، میرے سے پوچھو، نہیں دل کرتا، ہمارے علماء موجود ہیں، محقق علماء موجود ہیں، ادب علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، اتھنٹک موجود ہیں، آپ ان سے مسائل کیوں نہیں پوچھتے؟ جو چیز تفریح کے لیے اس کو تفریح تک رکھیں، اس کو اپنا مذہب نہ بنائیں۔ یوٹیوب کو استعمال کرنا ہے تفریح کے لیے کرو، جو آپ کا دل کرتا ہے کرو، لیکن میرے بابو جب دین سیکھنا ہے تو اس سے سیکھنا ہے جتنی اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دیں۔ یہ آنے والے وقت کے لیے میں اپنے تمام نوجوان مسلمان بھائیوں کو گزارش کر رہا ہوں، اگر اپنا ایمان، دماغ، اپنا ضمیر بچانا ہے تو یہ ایک واحد حل ہے، دوائی لینی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور ڈاکٹر عطائی ڈاکٹر نہیں، عطائی ڈاکٹر کے پاس نہیں، جو واقعتاً مستند ڈاکٹر اس کے پاس جاؤ، کیس لڑنا ہے وکیل کے پاس جاؤ، فیصلہ کروانا ہے جج کے پاس جاؤ۔ میرے بھائی اگر یہ چیزیں چھوڑ دو گے تو پھر جو اس وقت انتشار آج آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ، یہ سارے جو سیانے بندے بیٹھے ہو، 40 سال پہلے سیاست اس طرح کی تھی، پھڑ پونجیے، چھوٹی نسلاں، چھوٹے لوگ، چھوٹیاں سوچاں، جس وقت وہ لوگ آئے نا انہوں نے سیاست کو گندا کر دیا۔ آج جو سیاست کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیاست نہیں ہے،
40 سال پہلے چلے جاؤ، ہر ایک کا احترام تھا، ہر ایک بات کرتے ہوئے سمجھتا تھا۔ آج جو دین کا شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے، انتشار جو سامنے آ رہا ہے، جو ایک اضطراب ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ میرے بابو پہلے 40 سال پہلے نہیں تھا۔ سکون تھا، نمازوں کی اوقات میں مساجد پر تھیں، رمضان کے مہینے میں مساجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، جمعوں کے اندر جگہ نہیں ملتی تھی۔ اب میرے باؤ وہ سارا کچھ منتشر ہو چکا ہے، اضطراب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر آج بھی نہیں سمجھا اور اسی طرح آپ نے جاری رکھا، یار مجھے یہ بتائیں، یہ نوجوان نسل کے اندر آج بخاری کا بڑا بخار ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے۔ سادہ سی بات ہے، امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال کے بعد۔ کتنی دیر کے بعد؟ 150 سال کے بعد۔ اس 150 سال کے اندر کسی صحابی نے کوئی حدیث لکھی؟ کوئی نہیں، کسی صحابی نے کوئی حدیث نہیں لکھی۔ اور اس 150 سال کے اندر کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، صحابہ نے پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، پیارے علی والمرتضیٰ نے، حسنین کریمین نے، کیا کوئی بات ہی نہیں کی؟ سارا کچھ ایسے بند تھا، صرف آ کے باب بخاری نے کھول دیا ہے۔ باقی کہاں گئی سیاستہ؟ مسلم شریف کدھر گئی؟ ابو داؤد شریف کدھر گئی؟ نسائی کدھر گئی؟ ابن ماجہ کدھر گئی؟ سنن دارمی کدھر گئی؟ مسند امام احمد کدھر گئی؟ مسند عبد الرزاق کدھر گئی؟ مسند ابو یعلا کدھر گئی؟ جناب اللہ آپ کی خیر کرے، 360 حدیث کی جو کتابیں تھیں وہ کدھر گئیں؟ یہ کیڑا دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ ٹوٹل 7200 حدیث ہے بخاری کے اندر، تکرار کو نکال دو 4000 بھی پوری نہیں رہ جاتی۔ میرے نبی کو تو لاکھوں فرامین ہیں، یہ معیار کس دن سے بن گیا؟ معیار ہونا چاہیے قرآن کے بعد صحیح حدیث، بس معیار اس کو رکھو، معیار قول رسول کو رکھو، معیار حدیث رسول کو رکھو، معیار بخاری نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان، وہ چاہے مسلم کے اندر ہو، وہ نسائی میں ہو، وہ ابو داؤد میں ہو، وہ ترمذی میں ہو، وہ ابن ماجہ شریف کے اندر ہو، وہ مسند عبد الرزاق کے اندر ہو، وہ مسند امام احمد کے اندر ہو، وہ جہاں کہیں بھی میرے سونے نبی کا فرمان ہے، دلیل وہ ہونا چاہیے، دلیل بخاری نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری کے اندر ایسی ایسی روایات بھی ہیں جن کو اٹھا کے بندہ دیوار میں مارے، جو صراحتاً قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ ایک میں آپ کو عرض کرتا ہوں اشارتاً، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں یار حدیث کو قبول کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ایک سادہ سی آپ کے ذہنوں کے مطابق بات کروں تو 2 چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک سند کا صحیح ہونا، دوسرا متن کا صحیح ہونا۔ آج سند کی جنگ ہر کوئی کر رہا ہے، سند 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 سند، متن کدھر گیا؟ وہ بات کدھر گئی؟ ایک روایت جو حدیث کے اندر بخاری کے اندر صراحتاً قرآن کے خلاف ہے کہ فلانے لوگ آئے حضور کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلانے قبیلے میں چلے جاؤ، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تو متن صراحتاً قرآن کے خلاف ہے، اس حدیث کو کیوں قبول کیا جائے گا؟ اللہ کے قرآن کے صراحتاً خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے، بخاری کچھ کہہ رہا ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے جناب، متن بھی چیک کیا جائے گا۔ یہ فنون، یہ ابحاث، یہ کون بتائے گا؟ ہماری قوم کی تو مت اتنی ماری گئی ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا موضوعات، جھوٹ، موضوعات کبیر وڈے جھوٹ، ساری قوم کہتی موضوعات شریف، جھوٹ شریف۔ میں کہا واہ 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 کیا بات، حضور ان چیزوں نے آ کے ہمارا بیڑا کر کے۔ لہٰذا آج کا سبق، آج کا درس یہی ہے میرے بابو، یوٹیوب دیکھنا ہے، سوشل میڈیا دیکھنا ہے، دیکھو، انجوائے کرنا ہے، کرو جو مرضی، دین اس سے نہیں سیکھنا، دین کی بات اس سے نہیں سیکھنی۔ بات چلتے 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 ضمناً انڈر بریکٹ کوئی آ جاتی ہے، اس کو دین نہیں بنانا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، دین ان سے سیکھو، مسائل ان سے سیکھو۔ اکثر میرے پاس طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، پرسوں بھی ایک بندہ آیا، اس بیچارے نے خوب یوٹیوب پہ جو ہے نا جی سرچ کی طلاق کے بارے میں، پھر میرے کو آ گیا۔ اچھا، اب وہ یوٹیوب والے جب طلاق کے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ سوال کے مطابق یا جو اپنے مزاج کے مطابق بیان کرتے ہیں، آگے اب مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں نے اس کو قرآن پاک کھول کے بتایا، کہتا جی فلانے مولوی صاحب نے تو یہ کہا ہے۔ میں کہ یار میں تینوں مولوی صاحب کا حوالہ دیتا ہے، میں تینوں کیا فلانے مولوی نے کہا، میں تو اللہ کا قرآن کھولے تیرے سامنے رکھ دیتا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہے، دیکھ اللہ کا قرآن کی کہہ رہے تھے، تو میں نے مولوی کا حوالہ دے رہا ہے، میں تینوں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ضمناً جو بات آ جائے وہ بھی بڑی خطرناک ہے، اس لیے اس کا سب سے بہترین حل، آپ خود تشخیص نہ کریں بیماری کی، یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور پیناڈول کھا لے یار، ڈسپرین کھا لے یار، خدا کا واسطہ ایسے ڈاکٹروں سے بچو۔
ایسے مرغیوں سے بچو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے دین سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دروازے